قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو؟ وہ بولے، اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ بس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ باشندگان ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور وہ لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ کی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں سے خیال کرتے ہیں۔ بس اگر تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کرتا ہے۔ اسے روح الامین جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں آپ کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے، اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے، اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، بس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ تب وہ کہیں گے، کیا ہمیں مہلت نہ دی جائے گی؟ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کی طلبگار ہیں؟ بھلا بتائیے کہ اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے؟ اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، اور یہ بھی نصیحت کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ پس اے بندے، تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر، ورنہ وہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اے حبیب مکرم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے، اور آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔
پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو، اور بڑا غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے، بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے، جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے بہتان دراز گناہگار پر اترا کرتے ہیں، جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں؟ انہیں حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ فقط لفظی و فکری جولانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداح خواں بن گئے، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بازبان شہر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا، بلکہ ان کا جوش بڑھایا، تو یہ شاعری مذموم نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔